شہر کی فضا میں عجیب سنسناہٹ تھی۔ سورج ڈھل رہا تھا جب سلطان اپنی فوج کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے مشیر، سپاہی اور علماء بھی تھے۔ ایک عظیم اور تھکا دینے والی جنگ اور صبر آزما انتظار کے بعد وہ یہ جنگ جیتے تھے، اور وہ کتنا ہی اپنا رب کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ایک عظیم شان و شوقت کے ساتھ وہ اپنا سب لشکر لے کر وہاں داخل ہوئے۔ قلعے کے اندر پورا شہر آباد تھا، وسیع و عریض میدان، اور ایک طرف محل اور سامنے ہی معبد تھا جہاں وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک جانب چھوٹے چھوٹے اور نفیس گھر بنے ہوئے تھے جو عام عوام کے لیے تھے، اور کچھ اور جگہ بھی تھی جہاں پہ عمارتیں بنی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے کام کاج میں مشغول تھے۔ زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کا کسی بھی جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ صرف اپنی روزی روٹی کے چکر میں یہاں تھے۔ کچھ غلام ایسے بھی تھے کہ وہ ظلم کے شکار تھے، ان کے خاندان کو ہر طرح سے مفلوج کر دیا گیا تھا۔ سلطان ان سب پر نظر ڈال کے سخت رنجیدہ تھے۔ وہ شہر یہودیوں کا ایک قدیم اور منفرد شہر تھا جو اپنے رسم و رواج کی وجہ سے مشہور تھا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی سلطان بہت کچھ دیکھ چکے تھے، لیکن جیسے وہ درباری قریب پہنچے تو سلطان کی نظر ایک قبر پر پڑی جو شاہی محل کے قریب واقع تھی۔ سلطان نے سوچا کہ یہ سب آخر کیا تھا۔ سلطان کے تخت نشین ہو چکے تھے اور ان کے پاس کھڑے ان کے ساتھی خوشی سے ان کو مبارکباد دے رہے تھے۔ سلطان نے کہا، میں آپ سب کا مشکور ہوں جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ ہمیں کسی تخت کی غرض نہیں، ہمیں اپنی سرزمین اور اپنے مذہب کی فتح دینی ہے۔ آپ سب نے ہمارا بھروسے بھرپور ساتھ دیا، میں اس میں آپ کا مشہور رہوں گا۔ سبھی سلطان کو یہ کہتا سن رہے تھے، مگر سلطان ابھی بھی کچھ عجیب سی کیفیت سے دوچار تھے، کیونکہ اپنے سامنے ایک قبر دیکھ کر انہیں اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ سلطان کے دل میں تجسس بھی بڑھنے لگا۔ انہوں نے فوراً یہودیوں کے سردار کو بلایا بھیجا تاکہ اس قبر کے بارے میں جان سکے۔ سردار ایک بوڑھا مگر ہوشیار آدمی تھا جو جلدی سے حاضر ہوا۔ سلطان نے وقار کے ساتھ بوڑھے سردار سے سوال کیا، یہ قبر کس کی ہے اور یہاں کیوں رکھی گئی ہے؟ بوڑھا سردار کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ایک لمبی سانس لینے کے بعد بولا، یہ ہمارے ایک بزرگ کی قبر ہے جنہیں ہم مقدس مانتے ہیں، اور جب کبھی ہمارے شہر میں قحط پڑتا ہے اور بارش نہیں ہوتی تو ہم ان کی میت کو نکال کر قبر سے باہر رکھتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی رحمت سے بارش ہوتی ہے۔ سلطان یہ سن کر حیران رہ گئے اور ان کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ انہوں نے کہا، بارش صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، کوئی مرا ہوا انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ سخت رنجیدہ تھے کہ کس طرح لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انہیں بہت افسوس ہونے لگا۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس قبر کو کھود کر حقیقت جاننی چاہیے۔ سلطان نے حکم دیا، قبر کو کھودا جائے۔ ان کے حکم پر چاروں جانب چمگوئیاں شروع ہونے لگ گئیں۔ بہت سے لوگ ناگواری سے انہیں دیکھ رہے تھے، مگر وہ اس وقت کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ سلطان یہاں کی ہر چیز فتح کر چکے تھے۔ اب انہی کا سکہ چلنا تھا۔ کچھ یہودی دل محسوس کر رہ گئے مگر بولے کچھ نہیں۔ ان کے سپاہیوں نے فوراً قبر کی کھدائی شروع کر دی تھی۔ جیسے ہی قبر کی گہرائی بڑھتی گئی، سلطان کا تجسس بھی بڑھتا گیا۔ سلطان کے ساتھ وہاں کا ہر انسان تجسس و جستجو کے لیے وہاں کا منظر دیکھ رہے تھے۔ آخرکار جب قبر مکمل طور پر کھودی گئی اور تابوت کو باہر نکالا گیا تو سلطان نے خود تابوت کا ڈھکن ہٹایا۔ جو منظر ان کے سامنے آیا وہ ناقابل یقین تھا۔ سلطان حیرت سے غش کھا کر پیچھے ہٹے۔ سب نے ان کو یوں دیکھ کر ان کی جانب لبکا۔ سلطان اسی وقت اپنا سر سجدے میں گرا دیا۔ سلطان کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ اپنے دربار میں روزمرہ کے معمولات زندگی نمٹانے میں مصروف تھے، تو اچانک انہیں وہ افسوسناک اطلاع موصول ہوئی۔ جیسا کہ سلطان اپنی حکمت اور بہادری کے لیے دور دور تک مشہور تھے، ان کی سلطنت وسیع و عریض علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی اور ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنی سلطنت کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے جا رہے تھے۔ ایک دن سلطان کو اطلاع ملی کہ یہودیوں نے ایک قلعہ کے قریب جو وسیع و عریض سلطنت جو کہ مسلمانوں کی جاگیر تھی اس پر قبضہ کر لیا ہے، جو کہ حکمت عملی کے لحاظ سے انتہائی اہم مقام پر واقع تھا، اور یہ ایک پہاڑی مقام تھا جس کے چاروں طرف بلند دیواریں تھیں اور اس تک پہنچنا انتہائی مشکل تھا۔ قلعے کی فتح کے بغیر سلطنت کی سرحدوں کو دفاع کرنا ممکن نہ تھا اور دشمن کی رسائی کا خطرہ تھا۔ سلطان نے کئی بار اس قلعے کی فتح کرنے کی کوشش کی، مگر ہمیشہ دشمن اپنی چال آزما کر اپنا دفاع کرنے میں کامیاب ہو جایا کرتا تھا۔ مگر اس بار سلطان نے نہایت سوچ سمجھ کر اپنے فوج اور خاص رازدار سپاہیوں اور سپہ سالاروں کی مدد سے بھرپور جاسوس وہاں بھیجے تھے جو اپنے کام میں بہت شاطر تھے۔ اس بار سلطان کوئی بھی کمی نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ یہ قلعہ فتح کرنا اب بہت ضروری ہو چکا تھا۔ سلطان معظم کے کئی ماہ کے صبر آزما انتظار کے بعد ایک قاصدان پہنچا تھا۔ سلطان کب سے اس کا انتظار کیے جا رہے تھے اور وہ ہر نماز اور عبادت کے دوران دعا گو ہوتے کہ وہ اپنے اس مہم میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ اسلام کی بقا کے لیے بہت ضروری تھا، ورنہ یہود و نصارہ سرکش ہوتے جا رہے تھے۔ ابھی چند سال پہلے ہی سلطان کی ایک فوج جو کہ سرحد کا پہرہ دے رہی تھی، وہاں پر ایک دن خبر محسوس ہوئی کہ یہودیوں نے اچانک سرحد پر دھاوا بول دیا تھا اور سارے سپاہیوں کو شہید کیا گیا تھا، اور جو چند ایک بچے تھے ان کو قید کر دیا تھا۔
جب سلطان وہاں پہنچے تو بیچ میدان میں اپنے سپاہیوں کی اذیت ناک موت سے دوچار دیکھا۔ یہ غم انہیں بھولتا ہی نہ تھا۔ آخر کب تک وہ اپنے سپاہیوں کو قتل عام ہونے دیتے؟ اس لیے اب دشمنوں کو نوک نیزہ پر لانے کا وقت آ چکا تھا۔ جیسے ہی قاصد پہنچا، سلطان سمجھ چکے تھے کہ وہ کیا خبر لایا ہے، اور سلطان نے فوراً ہی اپنی فوج کو تیار کرنے کا حکم دیا اور خود اس مہم کی قیادت کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان جانتے تھے کہ یہ قلعہ صرف طاقت کے بل بوتے پر نہیں جیتا جا سکتا، اس کے لیے حکمت عملی اور دانش مندی کی ضرورت تھی۔ سلطان نے اپنے مشیروں اور سپہ سالاروں کے ساتھ مل کر قلعے پر حملہ کے لیے منصوبہ بندی شروع کی۔ انہوں نے اپنے سپہ سالاروں سے کہا کہ ہمیں صرف طاقت سے کام نہیں لینا، ہمیں دشمن کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا ہوگا، اپنی حکمت عملی سے انہیں شکست دینی ہوگی۔ سلطان نے قلعے کی جغرافیائی اہمیت کا جائزہ لیا اور اس کے ارد گرد کے علاقے کا تفصیلی نقشہ تیار کروایا۔ انہوں نے دیکھا کہ قلعے کی تمام رسد اور پانی کا واحد ذریعہ قلعے کے پیچھے واقع ایک چھوٹی سی وادی تھی جو پہاڑوں کے درمیان واقع تھی۔ سلطان نے اسی وادی کو اپنا ہدف بنانے کا فیصلہ کیا۔ سلطان نے اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ قلعے کے سامنے رکھا تاکہ دشمن کو یہ محسوس ہو کہ وہ قلعے پر براہ راست حملہ کرنے والے ہیں، مگر اصل میں انہوں نے اپنی بہترین فوجی دستے کو خفیہ طور پر قلعے کے پیچھے وادی کی طرف روانہ کر دیا۔ سلطان نے فوجی دستے کو حکم دیا کہ وہ وادی کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیں تاکہ قلعے تک رسد اور پانی کی فراہمی مکمل طور پر منقطع ہو جائے۔ انہوں نے انہیں تاکید کی کہ وہ یہ کام خاموشی اور رازداری کے ساتھ کریں تاکہ دشمن کو اس کا علم نہ ہو۔ چند دن گزرنے کے بعد قلعے کے اندر پانی اور رسد کی کمی ہونے لگی۔ دشمن کو یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ وہ حیران اور پریشان تھے کہ ان کی تمام رسد کی فراہمی رک گئی ہے اور انہیں کسی بھی طرح سے مدد نہیں مل رہی۔ قلعے کے قائدین نے قلعے کے باہر جا کر صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کی، مگر انہیں ہر طرف سلطان کی فوج کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح قلعے کے اندر کے یہودی مکمل طور پر بے بس ہو گئے اور ان کی حوصلہ شکنی ہونے لگی۔ سلطان معظم نے موقع دیکھ کر قلعے کے سامنے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، مگر یہ حملہ اصل میں ایک دھوکہ تھا تاکہ دشمن کا دھیان سامنے کی طرف رہے اور وہ پیچھے کی جانب سے ہونے والی رسد کی کٹوتی کو سمجھ نہ سکیں۔ دشمن نے سلطان کی فوج کا سامنا کیا، مگر وہ پہلے ہی کمزور ہو چکے تھے اور ان کے پاس نہ تو وافر ہتھیار تھے اور نہ ہی خوراک و پانی۔ چند گھنٹوں کی شدید لڑائی کے بعد دشمن کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آخرکار قلعے کے محافظوں نے ہتھیار ڈال دیے اور قلعہ سلطان کی فوج کے قبضے میں آ گیا۔ سلطان معظم نے قلعہ فتح کرنے کے بعد وہاں کے لوگوں کے ساتھ نرمی اور انصاف کا برتاؤ کیا۔ انہوں نے دشمن کے فوجیوں کو قتل نہیں کیا بلکہ انہیں قیدی بنا کر اپنی سلطنت میں امن کے ساتھ رہنے کا موقع دیا۔ سلطان کی اس حکمت اور رحمت نے اس کے دشمنوں کو بھی اس کی تعریف کرنے پر مجبور کر دیا۔ قلعہ میں رہنے والے اصل دشمن مارے جا چکے تھے۔ سلطان نے محل کا تخت سنبھالتے ہی اعلان کر دیا تھا، اب اگر کسی نے ان کی جانب غلط نگاہ سے دیکھا تو انجام ان کے سامنے ہے، اور وہاں کے رہائشیوں کو چین اور امن کے ساتھ وہاں رہنے کی دعوت دی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی تنبیہ کر دی کہ اگر کوئی سازش کی تو انجام یقیناً اس سے برا ہی ہوگا۔ سلطان کے اس اعلان کے جواب میں بہت سے یہودی رہنماؤں نے سر تسلیم خم کر دیا تھا اور کچھ مخالفین وہ جگہ چھوڑ کر جا چکے تھے اور کچھ سرکش قید خانے میں موجود تھے۔ بہت سی باتیں اپنی جگہ، لیکن سلطان آج بھی اس قبر کو لے کر بہت پریشان تھے۔ وہ منظر آج بھی ان کے خیالوں میں گھومنے لگ جاتا تھا۔ وہ بہت پریشان تھے اور انہیں لگ رہا تھا کہ جب سے وہ واقعہ رونما ہوا تھا تب سے میں نے بہت سی نئی خرافات پیدا ہو چکی تھی۔ محل میں روز ایک نیا واقعہ رونما ہونے لگا تھا اور وہ شدید شش و پنج میں مبتلا ہو چکے تھے کہ آخر یہ سب کچھ یہاں کیوں ہونے لگا تھا۔ کیا اس کی وجہ وہ قبر تھی؟ انہوں نے کچھ لوگوں کی سرگوشیاں سنی تھی جو یہی بتا رہے تھے کہ سلطان پہ اس مقدس قبر کا قہر نازل ہو رہا ہے۔ یہ سن کر سلطان شدید غم و غصے میں تھے کہ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کیا یہ پچھلے لوگوں کی باتیں بھول چکے تھے؟ سلطان نے اس دن جب قبر میں نکلی تابوت سے ڈھکن اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ تابوت کے اندر ایک نوجوان مرد کی لاش تھی جس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر چہرہ پرسکون تاثر تھا۔ سلطان یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ صدیوں پرانی لاش اب بھی اپنی مکمل حالت میں موجود تھی، جبکہ یہاں پہ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہونا چاہیے تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو آج تک اپنی صحیح حالت میں رکھا تھا۔ شاید وہ ان کا کوئی نیک اور عبادت گزار بندہ تھا۔ سلطان یہ دیکھ کر ششدر رہ گئے کہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات چھا گئی تھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کے نیک بندوں کی زمین بھی حفاظت کرتی ہے، اور سلطان اپنے شکر بجا لاتے تھے، اس لیے وہ سجدے میں گرے تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایک اور نشانی ایسے دیکھ لی تھی کہ پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو سجدے میں
گرا کر توبہ کی تھی، شاید وہ اس قبر کو، اس میت کو نکال کر اندیکھے میں کوئی غلطی تو نہیں کر بیٹھے، کوئی گناہ تو نہیں کر بیٹھے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کی توہین تھی۔ اس طرح بار بار نکالنا اور دفنانا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اسی وجہ سے سلطان نے ایک نیا فیصلہ دیا تھا، اور ان کا فیصلہ سن کر بہت سے لوگ غصے کا شکار ہو گئے تھے۔ وہاں پہ کئی یہودی تھے جو اس قبر کو مقدس جانتے تھے، اور ان کے نزدیک وہ قبر انہیں مشکلات سے نجات دیتی تھی، لیکن وہ انجان تھے اس بات سے کوئی مردہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور سلطان کے دل میں ایمان یہ تھا کہ بارش صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ انہوں نے فوراً اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور دعا کی، اے اللہ ہمیں سیدھا راستے پر رکھ، ہمیں شرک سے محفوظ رکھ۔ جب سلطان سجدے سے اٹھے تو ان کی آنکھوں میں عزم اور یقین کی روشنی تھی۔ انہوں نے اپنے علماء اور سرداروں کو بلایا اور کہا، یہ نوجوان بلا شبہ ایک ولی اللہ ہو سکتا ہے، مگر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی مردہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور اس کا اختیار صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اس خبر کی عزت کرنی چاہیے، مگر کسی بھی قسم کے شرک سے بچنا ہوگا۔ اس واقعے کے بعد ایک بوڑھی یہودی عورت سلطان کے سامنے آئی اور بولی، اے میرے آقا، میں آپ کو اس خبر اور اس نوجوان کے بارے میں ایک اور کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ سلطان نے اسے اجازت دی اور وہ کہنے لگی، یہ نوجوان میرے خاندان سے تھا اور وہ بہت نیک اور عبادت گزار تھا۔ اس کی موت کے بعد لوگوں نے اس کے ذریعے بارش کی دعا مانگی اور ایک بار معجزہ ہوا، مگر بعد میں لوگوں نے اسے ایک رسم بنا لیا اور ہر بار قحط کے دوران اس کی میت کو نکالنا شروع کر دیا اور ہمیشہ اس بات پر افسوس کرتی رہی، لیکن کچھ کر نہیں سکی۔ آج آپ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ صرف اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ سلطان نے بوڑھی عورت کی بات غور سے سنی اور کہا، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اور ہم کسی بھی صورت میں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس قبر کی عزت کرنی چاہیے، لیکن لوگوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی معجزہ صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کسی مردہ کے جسم کے ذریعے نہیں۔ سلطان نے اپنے خاص وزیروں اور مشیروں کو بلوایا اور ان سب سے صلاح مشورہ کیے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس قبر کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ ایک ولی اللہ کی قبر، اس کا یوں سرعام شہر کے بیچوں بیچ ہونا، جہاں پہ روز لوگ اور جانوروں کا آنا جانا تھا، یہ جگہ ان کے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے معلوم کیا کہ قلعے کے اندر نہیں بلکہ وہاں سے باہر ایک قبرستان بنایا جائے، جہاں پہ مسلمانوں کی قبریں بنائی جائیں جو کہ جنگ کے دوران شہید ہو چکے تھے، اور وہیں اس میت کو بھی دفنایا جائے۔ انہوں نے حکم دیا کہ قبر کو دوبارہ بند کیا جائے اور اس کے ارد گرد حفاظتی دیواریں تعمیر کی جائیں تاکہ کوئی بھی اس مقدس قبر کی بے حرمتی نہ کر سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے لوگوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگے۔ سلطان کا یہ فیصلہ کچھ لوگوں کو بالکل پسند نہیں آیا تھا، تبھی وہ دل ہی دل میں سلطان کے خلاف سازش کرنے کی تہیہ کر چکے تھے، اور ان میں چند ایسے یہودی بھی تھے جو اس قلعے اور محل کے ہر راز اور ہر راستے سے واقف تھے، اور بظاہر وہ لوگ خاموش تھے، مگر سلطان کو ان کے بارے میں زیادہ علم نہ تھا اور ان کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ سلطان نے 2 دن وہاں پر رہنے کے بعد محل کے اختیارات اپنے ایک وزیر ہاشم کو سونپ دیے اور خود وہاں سے اپنا رخت سفر باندھا اور کچھ ساتھیوں کے قافلے کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اور وہاں سے روانگی کے وقت سلطان نے کچھ خاص ہدایات جاری کر دیے تھے جو قلعے کی حفاظت کے لیے انتہائی اہم تھے، مگر سلطان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے آگے کیا ہونے والا ہے اور وہ کتنا خوفناک تھا۔ ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ اپنے لشکر سمیت اپنے محل میں پہنچے تھے، مگر وہاں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ سلطان کے محل میں داخل ہوتے ہی رات کی تاریکی میں تھکن کی وجود پر چھائی ہوئی تھی اور ان کے لباس پر سفر کی گرد جمی ہوئی تھی۔ وہ آنکھوں میں نیند کا غلبہ واضح تھا۔ محل کی اونچی دیواریں اور گنبدوں کے سائے ان کے استقبال میں جھکے ہوئے تھے۔ ہر قدم پر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے جسم میں جیسے مزید حرکت کی ہمت نہیں، مگر وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھتے گئے۔ محل کے اندر پہنچ کر ایک عجیب خاموشی ان کا استقبال کو حائل ہوئی۔ عام طور پر محل کے اندر کی روشنیوں اور خادموں کی آوازیں ہر وقت سنائی دیتی تھیں، مگر آج سب کچھ مختلف تھا۔ ان کے درباری اور محافظ بھی کم نظر آ رہے تھے اور ان کے چہرے پر ایک انجانی فکر چھائی ہوئی تھی۔ سلطان کا قدم محل کے بڑے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی وہ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچے تو اچانک کمرے کے دروازے کھلے اور ایک تیز چیخ سنائی دی۔ اس چیخ میں اتنی دہشت تھی کہ سلطان کا دل دہل گیا۔ دروازے کے پار کمرے کے وسط میں ایک عجیب و غریب منظر ان کا منتظر تھا۔ کمرے کے درمیان میں محل کی سب سے قیمتی اور نایاب زیورات بکھرے پڑے تھے اور ان کی آنکھوں کے سامنے محل کی دیواریں زخمی ہو چکی تھیں اور محل کا حسن تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ وہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ کوئی عام لوٹ مار نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے کوئی گہری سازش چھپی تھی۔ اچانک ان کی نظر کمرے کے ایک کونے میں کھڑی ایک پراسرار شخصیت پر پڑی۔ وہ ایک لمبا سیاہ لباس پہنے ہوئے تھا جس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی
وہ شخص آہستہ آہستہ سلطان کی طرف بڑھنے لگا۔ سلطان نے اپنی تلوار نکالی مگر ان کی تھکن نے ان کی قوت کو محدود کر دیا تھا۔ سلطان، وہ شخص بولا، یہ تمہاری آخری رات ہو سکتی ہے۔ تمہارے محل میں گھس کر میں نے جو کیا وہ صرف ایک آغاز ہے۔ اس کی آواز میں عجیب سی سرسراہٹ تھی، جیسے کہ وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔ سلطان نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور بولے، تم کون ہو؟ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہارے دشمنوں کا سایہ ہوں۔ وہ پراسرار شخص بولا، میں تمہارے اندر کا خوف کو زندہ کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ سلطان کوئی جواب دے پاتے، اچانک انہیں لگا کہ محل کے در و دیوار ہلنے لگے ہیں اور ایسا محسوس ہوا کہ پوری عمارت گرنے والی ہے، لیکن یہ ان کا وہم تھا کیونکہ ان کا سر تیزی سے چکرایا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سلطان کو اپنی عقل و حکمت کا استعمال کرنا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر اپنے درباریوں اور محافظوں کو آواز دی، مگر محل کے اندر کا خوف اور دہشت اتنی بڑھ چکی تھی کہ کوئی جواب نہیں آیا۔ سلطان نے اپنی تلوار کو مضبوطی سے پکڑا اور محل کے اندر گھسنے والے دشمن کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اندر کی تمام تر طاقت کو جمع کیا اور آگے بڑھنے لگے، مگر جیسے ہی وہ شخص کی طرف بڑھنے لگے، اچانک ہی کھڑکی سے کودا اور ایک چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا۔ اب سلطان کے سامنے صرف ایک راستہ تھا، محل کو دوبارہ اپنی گرفت میں لینے اور اس کے خوف کے سائے کو ختم کرنے کا۔ انہوں نے اپنا اعتماد کو بحال کیا اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، جانتے ہوئے کہ ان کے سامنے بہت سی آزمائشیں ان کے منتظر ہیں۔ محل میں بکھری ہوئی تباہی کے درمیان سلطان کو احساس ہوا کہ یہ مشکل وقت ان کے لیے ایک امتحان ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں ایک عہد کیا کہ وہ کسی بھی خوف یا سازش کے سامنے نہیں جھکیں گے اور اپنے محل کو دوبارہ اسی عظمت تک لے جائیں گے جس کا وہ ہمیشہ سے حقدار تھا۔ رات کا اندھیرا چھٹ رہا تھا اور سلطان کے محل میں دھیرے دھیرے سکون لوٹ رہا تھا۔ رات بھر کے ہنگامے کے بعد محل کے ہر گوشے میں خاموشی پھیل چکی تھی، مگر سلطان کے دل میں ایک سوال اٹھ رہا تھا، وہ عورت کون تھی جس نے ان کے محل پر حملہ کیا تھا؟ کیونکہ رات انہیں محسوس ہو چکا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا کم از کم مرد نہیں تھا۔ اس کا ان کو یوں معلوم ہوا تھا کہ جب سلطان اپنے چکراتے سر کو تھامے اس کی جانب دیکھ رہے تھے، تبھی اس نے اپنی تلوار کو زور سے سلطان کی جانب اچھالا تھا اور تبھی اس کا ہاتھ دکھائی دیا جو کہ کسی بھی طرح مرد کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ ایک عورت کی طرح نازک تھا، جبکہ آواز اس کی ہو بہو ایک نوجوان مرد کی نکالی ہوئی تھی۔ صبح کے وقت سلطان نے اپنے قریبی خاص وزیر کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ فوری طور پر تحقیقات کریں۔ وزیر زید ایک سمجھدار اور وفادار شخص تھا جس نے ہمیشہ سلطان کے لیے جان کی بازی لگائی تھی۔ اس نے فوری طور پر اپنے جاسوسوں کو متحرک کیا اور محل کے ہر گوشے کی تفتیش شروع کر دی۔ اسی دوران سلطان خود بھی آس پاس کے علاقوں میں کچھ جاسوس بھیج چکے تھے۔ کچھ دنوں کی تفتیش کے بعد وزیر زید کو ایک عجیب سراغ ملا۔ ان کی جاسوس کے مطابق محل کے آس پاس گاؤں میں ایک عورت کے بارے میں عجیب کہانیاں گردش کر رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ایک عورت وہاں آئی تھی اور وہ بہت پراسرار تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ عورت دن کی روشنی میں نظر نہیں آتی تھی اور رات کی تاریکی میں ہی کہیں سے آتی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی تھی جو لوگوں کو خوفزدہ کر دیتی تھی۔ سلطان یہ سب سن کر کافی کچھ سمجھ چکے تھے اور اب ہر روز محل میں کچھ ہونے لگا تھا۔ کبھی کوئی سایہ کسی کو دکھائی دیتا، کبھی کسی کنیز کو بے ہوش پایا جاتا، کبھی محل کا کوئی بچہ آدھی رات کو غائب ہو جاتا اور صبح باغ میں پڑا ملتا۔ یہ ساری صورتحال سلطان کے لیے کافی تشویشناک تھی۔ انہوں نے پہرا سخت کروا دیا تھا اور خود پھر سے سفر پر نکلنے کا قصد کیا۔ ان کے دل و دماغ میں جو شکوک و شبہات تھے وہ ایسے ہی حل ہو سکتے تھے۔ انہیں خود جانا تھا پھر سے اسی قلعے میں جو انہوں نے فتح کیا تھا۔ انہیں یقین تھا ہو نہ ہو اس نئے ہونے والے واقعات کا تعلق اس قلعے سے ہے، کیونکہ جب سے وہ وہاں سے آئے تھے تب سے ان کے محل میں عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ سلطان نے اپنے رختہ سفر باندھ لیا، اب پھر سے اسی منزل کی طرف گامزن ہو گئے تھے جہاں سے یہ سارا ماجرا شروع ہوا تھا۔ سلطان کے ساتھ خاص وزیر زید بھی تھا جس پہ وہ بھروسہ کرتے تھے۔ قلعے میں پہنچ کر وہ بہت کچھ محسوس کر چکے تھے۔ سلطان نے وزیر زید سے کہا یہ ساری تفتیش خفیہ ہونی چاہیے۔ زید نے ان کو تسلی دی اور وہاں سے بستی کی جانب نکل گیا۔ وزیر زید نے اس عورت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور خود بستی کے بزرگوں سے ملنے گئے۔ وہاں ایک بوڑھا آدمی ملا جس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت جھلک رہی تھی۔ اس نے وزیر زید کو بتایا کہ وہ عورت دراصل جادوگرنی تھی جس کا نام شاید نائلہ تھا۔ یہ سن کر زید کو یقین نہیں آیا مگر وہ ساری رودات سننا چاہتے تھے۔ نائلہ کی کہانی بستی کے لوگوں میں سے ایک خوفناک افسانہ تھی۔ کئی سال پہلے نائلہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جو اپنی معصومیت اور پاکیزگی کے لیے مشہور تھی، مگر جب اس کے والدین کو ایک غلط الزام میں قتل کیا گیا تو اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے اپنے والدین کی موت کا بدلہ لینے
لینے کے لیے جادو کی تعلیم حاصل کی اور اندھیری کی دنیا میں قدم رکھا۔ نائلہ کی طاقتور جادو نے اسے رات کی رانی بنا دیا۔ وہ لوگوں کے دلوں میں خوف پھیلانے لگی اور اپنی طاقت کے ذریعے انہیں غلام بنا لیا۔ مگر نائلہ کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ نائلہ کی کہانی کی گہرائی میں چھپے رازوں میں سب سے زیادہ پراسرار اور خوفناک تعلق اس قدیم قبر سے تھا جس کا ذکر بستی کے بزرگ اکثر سرگوشیوں میں کیا کرتے تھے۔ وہ قبر بستی سے کچھ فاصلے پر محل کے اہم سامنے تھی جس کو نائلہ کی رہائش گاہ یا ایک ویران اور سنسان جگہ پر واقع تھی جہاں سورج کی روشنی بھی مشکل سے پہنچتی تھی۔ مقامی لوگ اسے رات کی رانی کہتے تھے۔ وہ وہاں جانے سے کتراتے تھے۔ نائلہ کی طاقت کا اصل راز اسے قبر سے جڑا ہوا تھا۔ جب اس کے والدین کو سازش کے تحت قتل کیا گیا تو نائلہ کے دل میں انتقام کی آگ جلنے لگی، مگر اس کے پاس وسائل اور طاقت نہ تھے وہ اپنے والدین کی موت کا بدلہ لے سکے۔ ایک دن وہ غم اور غصے کی حالت میں جنگل کی طرف نکل گئی جہاں اس کی ملاقات ایک پراسرار اور بوڑھی عورت سے ہوئی۔ وہ عورت اصل میں ایک قدیم جادوگرنی تھی جو سینکڑوں سالوں سے اپنے علم اور طاقت کے ذریعے لوگوں پر راج کرتی آئی تھی۔ اس نے نائلہ کے اندر انتقام کے شعلے کو بھانپ لیا اور اسے اپنی شاگرد بنا لیا۔ اس بڑی جادوگرنی نے نائلہ کو اس قبر کے بارے میں بتایا جہاں ایک مقدس روح دفن تھی۔ اس نے نائلہ کو یقین دلایا کہ اگر وہ اس قبر پر اپنا جادو کرے تو اسے ایسی طاقت حاصل کر سکتی ہے جو اسے اپنے دشمنوں پر غالب کر دے گی۔ نائلہ نے جادوگرنی کی باتوں پر عمل کیا اور اس قبر کے ارد گرد مخصوص جادوئی عملیات شروع کر دیے۔ وہ رات کے وقت قبر کے پاس جا کر مخصوص منتر پڑھتی اور قبر کے اوپر ایک جادوئی دائرہ بناتی جس کے ذریعے وہ قبر کے اندر دفن روح کو بیدار کرنے کی کوشش کرتی۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے محسوس کیا کہ اس کی جادوئی طاقتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس قبر کے اندر دفن روح ایک ایسے انسان کی تھی جو کسی زمانے میں اپنی طاقت اور عبادت کے لیے مشہور تھا۔ لوگوں نے اس کو مشہور ہوتے دیکھا تو اسے قتل کر کے اس قبر میں دفن کر دیا تھا تاکہ اس کی طاقتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، اور پھر انہی لوگوں نے اسے مقصد قبر کو نام دیا، اور ہر قحط سالی پڑنے پر اسے نکال کر لوگوں کے دل و دماغ میں خیال بھرنے لگے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس قبر کی برکت سے ہو رہا ہے۔ اور یہ بات لوگوں کے دل و دماغ میں جڑ پکڑنے لگی، اور کئی سال گزرنے کے بعد بھی سب اس اندھے یقین میں پوری طرح گھر چکے تھے۔ مگر نائلہ کے جادو نے اس روح کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی اور اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہا۔ نائلہ کو جیسا کہ اس بوڑھی جادوگرنی نے بتایا تھا کہ یہ قبر ہی اس کے جادو کو باثر کر سکتی ہے، وہ ابھی اس جادو پر عبول حاصل ہی کرنے والی تھی کہ سلطان نے اسے وہاں سے نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کر دیا جہاں اس کا جادو بالکل بیکار ہو چکا تھا۔ نائلہ نے اس قبر کے ذریعے اپنی جادوئی طاقتوں کو نکارا تھا اور ابھی وہ لوگوں کے دلوں میں خوف پھیلانا شروع کر ہی رہی تھی کہ قلعہ فتح ہو گیا اور سلطان نے وہ قبر وہاں سے منتقل کروا دی، اور وہ قبر اس کی جادوئی طاقت کا منبع بن چکی تھی۔ مگر اب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہا تھا۔ وہ جب بھی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتی تو قبر کے پاس جا کر ان کی طاقتوں کا استعمال کرتی۔ اس نے اپنے والدین کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچانا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ اس کی طاقتیں اتنی بڑھ گئیں کہ وہ سلطان کے محل تک پہنچ گئی۔ مگر اس خبر کا اثر صرف نائلہ پر ہی نہیں تھا بلکہ اس نے پوری بستی کو بھی اپنے خوف میں جکڑ لیا تھا۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ اس قبر کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہے، مگر وہ نائلہ کی طاقت اور خوف کے بعد کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سب جانتے ہی سلطان نے وزیر کو حکم دیا کہ کیسے ہی کر کے نائلہ کو گرفتار کیا جائے تاکہ اس کو اس کے کیے کی سزا دی جا سکے۔ لیکن وزیر کا کہنا تھا کہ وہ بہت ہی شاطر دماغ ہے، جبکہ وہ کسی کو نظر بھی نہیں آتی، اگر کوئی اسے دیکھ بھی لے تو چھراوے کی طرح غائب ہو جاتی ہے، اس طرح اس کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے؟ وزیر کا کہنا 100% درست تھا۔ سلطان سمجھ چکے تھے اب اس طرح سے نہیں پکڑا جا سکتا، اس کو پکڑنے کے لیے خاص حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی۔ اس رات سلطان سو نہ سکے اور ساری رات یہی سوچتے رہے کہ آخر کس طرح اس جادوگرنی کو قابو کیا جائے۔ صبح ہونے سے پہلے ہی ان کے دماغ میں ایک انوکھی ترکیب آ چکی تھی اور انہوں نے دربار بلا لیا۔ سلطان کے سامنے خاص وزیر اور کچھ عوام بھی کھڑے تھے کیونکہ سلطان آج ایک اعلان کرنے والے تھے۔ سب کو بلانے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ جیسے ہی یہاں رہنے والے لوگ میرے اس فیصلے سے کافی ناخوش ہیں کیونکہ میں نے اس مقدس قبر کو یہاں سے ہٹوا کر باہر قبرستان میں دفنا دیا تھا، تو آج میں آپ سب کو اطلاع دیتا ہوں کہ ہم دوبارہ اس قبر کو اسی کے اصل مقام پر منتقل کر دیں گے۔ حکم نامہ جاری ہو چکا تھا۔ یہ کہتے ہی بہت سے لوگوں میں عجیب باتیں کرنا شروع کر چکے تھے، جبکہ کچھ لوگ دل ہی دل میں خوش تھے کہ اب پھر سے وہ قبر یہاں ہوگی۔ کارروائی شروع کر دی گئی تھی۔ مزدور قبرستان سے تابوت کو منتقل کرنے میں مصروف عمل تھے اور شام تک سب سے پہلے جیسا ہو چکا تھا
سلطان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا اور اب وہ پرسکون تھے۔ آدھی رات کے وقت ایک سایہ قبر کے آس پاس منڈلاتا دکھائی دیا۔ سلطان اور ان کے خاص سپاہی آس پاس چھپے یا اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ سایہ قبر کے قریب آ کر اپنے منتر پڑھنا شروع کرتا، اسی وقت چاروں جانب سے سپاہیوں نے اچانک اس پر حملہ کر دیا اور یوں کافی پس و پیش کے بعد گرفتار ہو چکی تھی۔ دراصل قبر کو دوبارہ محل میں منتقل کرنے کی ایک جھوٹی بات تھی جو ان سب نے پھیلائی تھی تاکہ نائلہ ان کی گرفت میں آ سکے۔ یہ ترکیب سلطان ہی کے ذہن میں آئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جس جھوٹ سے کسی کو فائدہ وہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک ناٹک کیا گیا قبر کشائی کا، اور جب وہ لڑکی نائلہ وہاں پہنچی تو سلطان اور ان کے ساتھی قرآن مجید کی تلاوت دل ہی دل میں کرنے لگے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ نائلہ کا جادو بے اثر ہو جائے اور اسے ان سب کی موجودگی اور اس خالی قبر کا راز نامعلوم پڑے۔ اور ہوا بھی یہی۔ اب وہ بے بس ہو کر ان کے قید میں تھی۔ وزیر زید نے جب یہ سب کچھ سلطان کو بتایا تو سلطان نے فوری طور پر نائلہ کو بلانے کا حکم دیا۔ سلطان نے اپنے خاص کمرے میں اسے لانے کا کہا۔ وہ زنجیروں سے جکڑی ہوئی تھی۔ سلطان نے اس سے پوچھا وہ کیوں ان کو تکلیف دینا چاہ رہی تھی، جبکہ وہ تو بہت انصاف پسند ہے۔ اگر کوئی شکایت تھی تو میرے پاس آ جانا چاہیے تھا، تو ان غلط کاموں میں کیوں ملوث ہو جاتی۔ سلطان نے اسے یقین دلایا کہ اسے معاف کر دیں گے اگر وہ ان سب خرافات سے باز آ جائے، اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ سلطان کے محل میں گھس کر اپنے والدین کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ سلطان کے دربار میں کچھ لوگ اس سازش میں شامل تھے۔ نائلہ نے اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے محل میں داخل ہونے کا منصوبہ بنایا اور اس رات اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے نکلی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سلطان کے دل میں اس کے لیے رحم اور انصاف موجود تھا۔ نائلہ نے بتایا وہ نہیں جانتی تھی کہ آپ اتنے انصاف پسند ہیں۔ وہ سخت شرمندہ تھی۔ نائلہ کو جب محل میں لایا گیا وہ پہلے ہی سلطان کی عظمت اور انصاف سے واقف ہو چکی تھی۔ سلطان نے اسے اپنے والدین کی موت کے بارے میں تفصیل سے سننے کے بعد کہا، نائلہ تم نے انتقام کے لیے جادو کا جو راستہ اپنایا ہے، مگر یہ ایک بہتر نہ ہوتا کہ تم انصاف کا راستہ اختیار کرتی۔ نائلہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے اعمال پر ندامت کا اظہار کیا اور سلطان سے معافی مانگی۔ سلطان نے اس کی معافی کو قبول کیا اور کہا، تم نے جو کچھ بھی کیا وہ تمہارے دل کی تکلیف کی وجہ سے تھا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر اب تمہیں اپنی زندگی کو روشنی کی طرف لے جانا ہوگا۔ نائلہ نے سلطان کے قدموں میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ باقی زندگی انسانیت کی خدمت میں گزارے گی۔ اس طرح نائلہ کی حقیقت سب کے سامنے آئی، اور وہ جادوگرنی جس نے رات کی تاریکی میں محل پر حملہ کیا تھا اب ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی تھی۔ سلطان کے انصاف اور رحم نے اسے بدل دیا تھا اور ہمیشہ کے لیے رات کی تاریکی سے نکل کر روشنی کی طرف لوٹ آئی۔ آخر کار جب سلطان نے نائلہ کو معاف کیا، اسے ایک نئی زندگی کی طرف جانے کا موقع دیا، تو نائلہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے جس قبر کی طاقت کو استعمال کیا وہ دراصل ایک ایسا گناہ تھا جو نائلہ کی زندگی کے لیے ایک لعنت تھی، جو اس کی زندگی کو بھی تباہ کر رہی تھی۔ سلطان کے مشورے پر نائلہ نے اس قبر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور اس نے اپنے جادوئی علوم کو چھوڑ دیا اور اپنی زندگی کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل بٹن کو دبائیے تاکہ مزید اس طرح کی کہانیاں آپ تک سب سے پہلے آئیں۔ شکریہ۔